درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ پاک کا عظیم احسان کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر آ جائیے، تھوڑا سا بیچ میں آ جائیے بابا، تھوڑا سا آگے آ جاؤ بیٹا، جزاک اللہ۔ کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو مولانا عبدالقیوم صاحب نے بڑا پیارا کلام پیش کرے، اور آج وہ کیفیت میں تھے، لطف میں تھے، اور وہ کیوں نہ کیفیت میں ہو، ان کا پاسپورٹ آ گیا ماشاءاللہ۔ تو وہ پاسپورٹ کس لیے بنائے اور کیا کتنی انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے، وہ مسجد کے ذمہ داران جانتے ہیں۔ تو میں ان کے توسط سے ایک کلام پڑھ رہا ہوں، پھر میں بیان شروع کروں گا۔ مدینے کا سفر ہے اور میں ہوں، مدینے کا سفر ہے اور میں ہوں، مقدر اوج پر ہے اور میں ہوں، مدینے کا سفر ہے اور میں ہوں۔ ان کو بہت یعنی کہ بار بار پریشان کیا گیا، یہ حضرت کا کلام ہے، لیکن میں ان سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ لائیے، یہ لائیے، وہ لائیے۔ وہ پیچھے نہیں ہٹے، کئی بار وہ گئے پاسپورٹ بنانے کے لیے، بس ایک ہی دھن تھی ان کو، مدینے کا سفر ہے اور میں ہوں، نہیں مجھ کو خبر دنیا کی لیکن نہیں مجھ کو خبر دنیا کی لیکن بس ایک ان کی خبر ہے اور میں ہوں، بس ایک ان کی خبر ہے اور میں ہوں۔ تاجدار سنت فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچ گیا تو پھر حضرت کہتے ہیں، کبھی گزرے تھے آقا جس گلی سے، کبھی گزرے تھے آقا جس گلی سے، وہ پیارا راستہ ہے اور میں ہوں، وہ پیارا راستہ ہے اور میں ہوں، مقدر اوج پر ہے اور میں ہوں۔ اور حضرت ہر سال میں 2 بار جاتے رہے، ہم بھی کبھی گئے، اور جو بھی گئے دعا کرتے اللہ سے، کہوں اگلے برس بھی کاش سالم، کہوں اگلے برس بھی کاش سالم، در خیر البشر ہے اور میں ہوں، در خیر البشر ہے اور میں ہوں،
مقدر آج پر ہے اور میں ہوں. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم. اللہ پاک سب کی حاضری نصیب فرمائے اور جلد سے جلد مولانا کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آج کی روشن مسجد کی یہ 7ویں مجلس اور اس کا آج کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. بہت اہم عنوان ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور جب جس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر جس سے محبت کرتا ہے اس کو جو پسند ہے خود بھی وہ اختیار اور وہ بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ کی محبت شرط ایمان، حکم خداوندی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں نہیں کرا تو چلتا کیا. تو کہا اگر آپ ایسا سوچیں کہ میں نہیں کرتا تو رسول پاک کہتے ہیں مجھ سے محبت ہی علامت مومن ہے. مجھ سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے، اور مومن کی ہی علامت ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرے. اب کیسی محبت کرے؟ تو کتاب الایمان بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے دولت سے زیادہ اگر محبت نہیں کرتا تو مومن مکمل نہیں ہوتا. اگر ہمیں دولت بہت زیادہ پیاری ہے اور ہم حضور سے محبت میں کم ہے تو پھر کمی ہے. اور اگر ایسا لگے ہم کو کہ جب نبی کا نام آئے دولت لٹا دیں گے، دولت بانٹ دیں گے، پھر نقصان بھی ہوا تو چلے گا،
اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت اور شان کی بات ہے تو ہم خود کو بھی پیش کریں گے. تو یہ مومن کی علامت ہے اس کے تکمیل ہونے کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اب محبت کے تقاضے کیا ہے؟ حضور سے محبت کیا چاہتی ہے؟ حضور سے محبت کرنے میں ہم کب مکمل ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو بس جیسے ہی ہم نے کہا کہ نبی کو جو پسند ہے وہ ہم بھی اختیار کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. نبی نے فرمایا مرد کے لیے سونا نہیں ہے، اسے ترک کر دو. انہوں نے فوراً نکالا انگلی میں سے اور پھینک دیا دور. حضور مسکرائے، خوش ہو گئے، چلے گئے. ایک دوسرے مسلمان اور تھے، کہا حضور نے اسے پہننے سے منع کیا ہے، وہ سونے کی ہے، آپ اسے واپس اٹھا کر اس کو فروخت کر دو، پیسے کام آئیں گے. اس مسلمان صحابی نے کہا، جس سے مصطفیٰ ناراض ہو گئے اور کہا چھوڑ دو اسے، اب میں اسے نہیں لوں گا. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. تو جو رسول اللہ کو ناپسند ہے ہم اس میں ہیلے بہانے کرے اور سوچے کہ میں اس کو کچھ اس کے اندر حل نکلتا کہ ختم ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا نہیں. اس لیے کہ ایک صاحب میرے سے پوچھنے آئے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے مولانا، چاندی پہن سکتے ہیں نا؟ بولے پلاٹینیم بھی جو ہے وہ چاندی کی طرح ہی دکھتا وہ. تو مطلب وہ تو سونے کی اعلیٰ کوالٹی ہے، سونے کی ہی تو ایک قسم ہے نا. وہ سونا پیلا دکھتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. جیسے کہ ہم گاڑی میں جو استعمال کرتے فیول پیٹرول وہ کس کلر کا ہوتا ہے، اور ایروپلین میں جو فیول ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے بالکل پانی کی طرح، لیکن وہ بھی تو پیٹرول کی قسم ہے نا. تو سونا جب مرد کے لیے حرام ہو گیا، حرام ہو گیا، منع ہو گیا، منع ہو گیا. اب آپ بولیں گے میں ایسا پہنتا ہوں ایسا پہنتا ہوں، نہیں. نبی نے فرما دیا مجھے پسند نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کو جو پسند ہے ہم وہ کریں. تو صحابہ کرام اس دور میں ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ منتخب لوگ ہیں، وہ چنندہ لوگ ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، نبی پاک کا کیا ادب ہے. آج اذان ہو رہی ہے، ہمارے پاس ادب نہیں ہے. نبی کا سلام پڑھا جا رہا ہے، ادب نہیں ہے. درود شریف پڑھا جا رہا ہے، ادب نہیں ہے. نبی اکرم نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود نہ پڑھا. حدیث جبریل ہے، جبریل ایک مرتبہ آئے، حضور منبر پر جو ہے وہ رونق افروز ہو رہے ہیں، تو ایک حصے پر آپ نے جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی ایسا نہیں ہم نے سنا کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں منبر پر چڑھتے ہوئے. تو کہا جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو یا رسول اللہ آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود نہ پڑے. اور آقا فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جو میرا نام سن کر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. تو یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، مومن کی علامت ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو فوراً درود پڑھے. یہ علامت ایمان ہے.
اور اسی ایمان کی اور اسی محبت کی ایک دلیل ہم دیکھیے کہ روشن مسجد میں پوری مسجد کو ماربل سے مزین کر دیا گیا ہے. بہت خوبصورت سا ممبر بنا سکتے تھے ہم، لیکن جب دیکھا گیا کہ اس ممبر پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، اب اس کو بدلنے کی مجال نہیں. اب حدیث پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں حضور نے نماز پڑھی. ایک صحابی وہ اسی جگہ پہ نماز پڑھتے تو پوچھا کسی لیے، تو کہا ایک مرتبہ دیکھا میں حضور یہاں نماز پڑھ رہے تھے. ادب دیکھیے ان کا کیا ہے، ان کا رسپیکٹ دیکھیے کیا ہے. ایک مرتبہ بطور جاسوس عروہ آئے تھے، حضرت عروہ بعد میں ایمان لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے ہیں، تو وہ مشرکین کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے. تو جب دیکھا تو واپس لوٹے اور کہا کہ تم کس سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو کہا کیوں؟ کہا چھوڑ دو، ان سے مت جنگ کرو. کہا کیوں؟ تو کہا دیکھو میں جاسوسی کیا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کے میں قاصدی بنا ہوں. میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، اس کے دربار میں سامنے ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں، سامنے کچھ بولتے ہیں پیچھے کچھ بولتے ہیں، لیکن میں نے محمد کے اصحاب کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی محمد کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ وضو کر کے تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک گرنے نہیں دیتے زمین پر. وہ کلی فرماتے ہیں تو وہ پانی نہیں گرنے دیتے ہیں. جس کو مل جائے تو وہ چاٹ لیتا ہے، منہ پہ مل لیتا ہے، سینے پر مرتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے. اور جس کو نہ ملے وہ جس کے ہاتھے پر اور ہتھیلی پر مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب ہوتا، تھوک ہوتا، وہ اسی کو چاٹتا نہ مل پائے تو جن کے لعاب کا ادب ان کے ساتھ میں رہنے والے اتنا کرے، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کا خون بہے؟ تو آپ ان سے جنگ کا ارادہ بدل دیجیے. یہ بھی سیاہ ستہ کی حدیث ہے. بعد میں وہ ایمان لے آئے. تو ادب مصطفیٰ کیا ہے بتا دیا. ہم درود شریف پڑھ رہے، بے ادبی، کوئی اہتمام نہیں. نبی پاک کا سلام ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہے، آپ پڑھ لیجئے نا سلام. بزرگوں نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے سلام پڑھتے ہوئے سرکار کی زیارت کی ہے. آپ کہیں گے کہ وہ نماز میں بھی ہم سلام پڑھتے، تو وہ نماز میں دہلیز، اللہ کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے سلام پیش کر رہے ہیں. اس کے بھی آداب ہے سلام کے. آپ کسی گھر میں داخل ہو رہے، اس کے بازو میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بولیں گے السلام علیکم، تو بولیں گے باہر جا، سلام کر کے واپس آ. تو ہم آدمی ایک دوسرے کو، کھڑے رہنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرتا ہے. رسول اللہ آرام فرمائے، ہم کھڑے رہ کر سلام پیش کر رہے ہیں. کل پرسوں میں نے جو پڑھا تھا وہ سلام کے چند شعر پڑھا تھا، بیٹھے بیٹھے پڑھا تھا. لیکن اکثر آداب یہ ہوتی کہ کھڑے رہ کر سلام پڑھیں. ہم ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے تو کھڑے رہ کے کرتے ہیں. ابھی بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور میں نے سلام کیا کہ نہیں کیا؟ میں السلام علیکم. مولانا نے بھی سلام کیے، درود شریف پڑھائے، پھر پڑھے. تو میں تو ایک، اور آپ تو، ہم تم عام ہیں. ہم ایک دوسرے کو سلام کریں تو کھڑے رہ کر کریں. اور خیر الورا، خیر البشر، سردار انبیاء کو ہم سلام پیش کریں تو ہم بیٹھ کے کریں. ہم اس میں بے ادبی محسوس کرتے ہیں. تو تعظیم رسول اللہ کی اسے مقصود ہے. دنیا میں جتنے پانی ہیں ان سب کو بیٹھ کر پینا ہے، اس لیے کہ وہ پانی ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہ بیٹھ کر پیے جائے، کھڑے رہ کر ہرگز نہ پیے. لیکن جب زمزم پیتے ہو آپ تو کہا کہ کھڑے رہ کر پیے. کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اس پانی کو، تو اب اس کا ادب کرنا ہے، کھڑے رہ کر پینا ہے. تو کعبے میں کھڑے رہ کر پی رہے.
کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے رہ کر پی رہے، جبکہ پانی کا یہ حکم ہے کہ تم نے کھڑے کھڑے بھول کر بھی پی لیا، الٹی کر کے نکال دو۔ فمن نسی فلیستقی، جو بھول کر بھی کھڑے رہ کر پانی پی لے اسے چاہیے کہ وہ قے کرے، الٹی کرے۔ یہ حکم ہے حدیث میں، اور آپ صحن کعبہ میں کھڑے رہ کر پانی پی رہے آپ؟ تو کہا یہ حکم مصطفیٰ ہے، کہا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم اس پانی کو لگے ہے، تو اس لیے آپ اس پانی کا ادب کیجئے۔ تو جس پانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگ جائے وہ پانی تعظیم کے لائق ہو، اور پوری ذات مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہے ہو، وہ تعظیم کے لائق نہیں۔ تو نبی کا ادب بہت ضروری ہے، اور یہ محبت کے تقاضے اللہ پاک کا احسان ہے، یہ ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہ ہم اختیار کریں، اور حضور کو جو پسند نہیں وہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہمارے جانوں کے ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ میرا دل بول رہا ہے کہ میں جوا کھیلوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے جوا کھیلوں، لیکن نبی نے فرمایا جوا حرام ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو آپ بتائیے ہم اپنے نفس کی سنیں گے کہ نبی کی سنیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نفس تو بول رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اتنا حقدار نہیں جتنے نبی حقدار ہے ہمارے، تو ہمیں نبی کی سننی پڑے گی۔ ہمارا نفس چاہ رہا ہے چلو گانا سنیں گے، ریمکس گانا سنیں گے زبردست ہیڈ فون لگا کر، تو خیال آپ کو آنا چاہیے یہ نبی کو پسند ہے کیا؟ تو کہا نہیں، نبی نے ناچ گانے کو منع کیا، یہ اسلام میں سخت حرام ہے، نہیں میں گانا نہیں سنتا، نعت سنوں گا۔ اب آپ نے وہ کر دیا جو نبی کو پسند تھا، پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ خوش ہوں گے اپنی مزار میں، اور جب حضور خوش ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں میں جس سے خوش ہو گیا قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، میں جس سے ناراض ہو گیا اپنا منہ میں اس سے موڑ لوں گا۔ تو قیامت کے دن جب ہم پل صراط پر سے گزر رہے ہو اور ہم ایسے کرتوت اور ایسے کام کر کے جائے جس سے نبی پاک ناراض ہو، تو پل صراط پہ ہمارا ساتھ کون دیں گا؟ اس لیے کہ پل صراط پر جب گزر رہے ہوں گے امت، تو حضور فرمائیں گے اللہ یہ میرے غلام ہے، انہیں آسانی سے گزار دے، تو فرشتے اپنے پل صراط پر بچھا دیں گے اور بآسانی گزر جائیں گا امتی۔ وہ امتی گزریں گا جو حضور کی سنتا ہوں گا۔ اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت اور فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بتائیے نا، ہم ہائی وے سے گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کن، اے اللہ اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیں۔ کیوں؟ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ایکسپریس پہ، بریک کا وائر ٹوٹ گیا، بریک فیل ہو گیا، ٹائر بسٹ ہو گیا، توازن گاڑی کا خراب ہو گیا، گاڑی سنبھل پائیں گی؟ نہیں سنبھل پائیں گی۔ ایکسپریس ہے، 140 میں 180 میں جا رہے ہیں آپ، تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ اے اللہ اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دے، یہ ایکسپریس کچھ بھی نہیں، پل صراط بہت خطرناک ہے، اس پر سے گزرنا ہے، اور فرمائے کہ تم بجلی کی طرح گزرو گے جب میری سنتے ہوں گے، فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا، تم میری مانتے ہوں گے، تم میری سنتے ہوں گے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ دنیا کے کوئی بھی کتنے بڑے بھی ایکسپریس ہو، سمردھی ایکسپریس ہو جو ممبئی ٹو ناگپور بنا ہوا ہے، 200-300 کی اسپیڈ سے چلیے آپ، لیکن آپ نے دعا پڑھ لی ہے، اللہ نے مسخر کر دیا تو محفوظ ہے، ورنہ آپ سائیڈ میں رکے کوئی اور مار کے چلا گیا تھا۔ آپ بولے میں تو 0 اسپیڈ میں تھا، رکا ہوا تھا، میرا کیا جرم تھا؟ اور کچھ ایسے بھی ہے، ہم دیکھیے غالباً 16 اگست کو جا رہے ہیں، دولت آباد علماء کرام ہے، دولت آباد شریف میں مدرسے کا آغاز ہے، صبح فجر کے بعد نکلے ہم لوگ، میں ہے اور علماء کرام ہیں، صدر مرحوم بھی موجود تھے، ایک اور عالم دین تھے مولانا مفتی عارف صاحب، حافظ ادریس صاحب میں تھے، ہمارے کچھ رفقا تھے، جا رہے ہم، بہت نیو گاڑی جو بالکل وارنٹی پیریڈ میں تھی، نئی گاڑی کار سے احمد نگر ہائی وے سے نکلتے ہوئے نیواسا کے آگے تھے، ایک کال آیا، بس ڈرائیور صاحب نے وہ کال موبائل کی طرف دیکھا اور ڈیوائیڈر پہ چڑھا دی۔ جب ڈیوائیڈر پہ چڑھایا تو ہم کچھ ہو کرم کی نظر چشت کے تاجور پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، ہم دعا وغیرہ پڑھی تھی، وہ ڈیوائیڈر پہ چڑھتے ہوئے گاڑی کھیت میں گئی، چاسی پورا ٹوٹ گیا، کھیت میں گھس گیا، ہم بھی بالکل پکڑے سنبھلے ہوئے تھے، اتر کر ہم بھی دیکھ رہے کہ گاڑی کے کیا حال ہے، سب جتنے بھی لوگ جا رہے تھے سب دیکھ رہے تھے، کہا وہ زخمی لوگ کہاں ہے، اس کے حادثے والے لوگ کہاں ہے؟ ہم بولے ہم خود دیکھ رہے، تو کبھی وہ گاڑی کو دیکھتے کبھی ہم کو دیکھتے، پھر ہم نے ہاتھ دکھا کر دوسری گاڑیوں میں گئے، وہ گاڑی نکل نہیں پائی، کرین کو بلایا گیا احمد نگر سے، اور پھر کرین کے ذریعے وہ گاڑی احمد نگر شو روم میں آئی۔ تو بتانا یہ ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، اس میں ہم نے آیت الکرسی پڑھی، مسخر کر دیا اس گاڑی کو کہ اللہ یہ تیرے حوالے ہے، اور اس کے حبیب کا محبوبین کا ذکر کر رہے ہیں تو حفاظت میں۔ اور اگر وہی معاملہ دیکھو گے، نشہ کیے ہوئے جا رہے ہیں احمد نگر انووا میں، تو ہمارے علاقے کے کچھ بچے، ایک ساتھ 4 بچے ہلاک ہو گئے۔ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن ہم نے اللہ کے امان میں دے دیا، رسول اللہ کی اتباع میں رہے تو حادثات ٹل جاتے ہیں، ہے نا؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا، راز الہ آبادی، خوف نہ کر دریا کا، غم نہ کر تلاطم کا، نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دے سفینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، نام احمد کا وسیلہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ طوفان ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ تو آپ سچے دل سے محبت کیجئے، رسول اللہ کی پیروی کیجئے، تو غم خود بخود دور ہوتے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ کر کے بتایا، وہ حضور کے جانثار رہے، حضور کے اتباع میں پوری زندگی گزار دی۔ اتباع اور اطاعت یہ مصطفیٰ ہے، اتباع اطاعت مصطفیٰ، اطاعت کہتے ہیں جو کہا وہ کرنا ہے، اور اتباع اسے کہتے ہیں اس سے زیادہ کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنا، کثرت سے درود شریف کا ورد کرنا۔ کیا فرمایا آقا نے؟ جو صبح اور شام میں 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت سورہ حجرات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو نبی کی آواز سے بلند آواز مت کرو، یعنی کہ حضور کی بارگاہ کے آداب ہے، زیادہ زور کے مت بولو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ زور کے بولنا بھی، زیادہ زور کے نام لینا بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو چیخ و پکار نہیں ہونا چاہیے۔ موبائلوں پہ سیلفی لے رہے ہم اور بے ادبی کر رہے، وہاں پہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں ہم۔ اہل اللہ نے، بزرگوں نے وہاں زور کے سانس لینا بھی بے ادبی قرار دیا ہے، تو ہم اس کا خیال رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے پاس رہو تو آواز کو آہستہ رکھو۔ ایک صحابی رسول جب یہ آیت کا نزول ہوا گھر میں رونے لگے، 3 دن ہو گئے حضور کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ آقا نے فرمایا ثابت بن قیس کہاں ہے؟
کیوں نہیں آتے؟ تو جب ان کا حال معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا ہائے ہائے ہائے، میں نے اپنے سب نیکیاں ختم کر لی، میری آواز اتنی اونچی ہے کہ حضور کی آواز سے بلند ہوتی ہے ان کی بارگاہ میں تو خسارے میں پڑ گیا، میں تو مشکل میں پڑ گیا، میرے تو نیکیاں ختم ہو گئی۔ نبی اکرم نے انہیں یہ پیغام بھجوایا اور کہا ارے تم تو جنتی ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ آپ تو جنتی ہے، آپ ایسے باتیں نہ کیجئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی، وہ آئے پھر خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی خاموش رہتے۔ اور آپ حیرت کریں گے جب پڑھیں گے بارگاہ رسالت کے آداب تو صحابہ کرام اتنے خاموشی سے حضور کے پاس بیٹھتے کہ اگر کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو وہ انڈا دے دے سر کے اوپر، اتنے جامد بیٹھے ہوتے تھے صحابہ۔ ہم ہلے تو پرندہ اڑے آتا ہے نا، تو روایات میں آیا ہے کہ اس طریقے سے خاموش بیٹھتے صحابہ کہ پرندہ بیٹھ کر وہ انڈا بھی دے دے تو اس سے حرج نہ ہو، اتنے سکوت میں بیٹھتے۔ اور ہم تم تو سلام ہو رہا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو ادھر دیکھ رہے، موبائل دیکھ رہے، اور کھا رہے، منہ کچھ بھی کھا رہے، چنگم چبا رہے، اور ارے ذکر مصطفیٰ ہے۔ آداب کیا ہے؟ میں آخری بات بول کر بات ختم کروں گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دینے کے لیے بہت اہتمام کرتے تھے، خوشبو کیا کرتے تھے۔ آپ کے درس میں بیٹھتے ہوئے اسٹوڈنٹ نے دیکھا 3 مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، سب پریشان ہو گئے۔ جب درس ہوا تو کہا حضرت رنگ بدل رہا، تو کہا کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے۔ جب آپ اس مسند سے اٹھے جو چادر وغیرہ بچھی ہوئی تھی تو اس میں بچھو تھا جس نے 3 مرتبہ آپ کو ڈسا تھا، ڈنک مارے تھے۔ تو کہا حضرت آپ نے اتنا برداشت کیا، جیسے ہی وہ ڈنک مارتا آپ اڑ جاتے تو اور وہ تکلیف نہ دیتا آپ کو؟ تو فرمایا رسول اللہ کے قول اور اقوال اور آپ کی باتوں کا درس دے رہا تھا تم کو میں، ابھی بات مصطفیٰ کی مکمل نہیں ہوئی، میں ادھورا کیسے چھوڑ دیتا؟ تو یہ ادب تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بھی ادب سے لیا جائے، آپ کا ذکر بھی ادب سے کیا جائے۔ الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے سگریٹ پھونکتے ہوئے ادھر ادھر کھڑے کھڑے، کوئی اہتمام نہیں، خوش نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ ہم اللہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو تبرک بھی بڑھتا ہے اس کا تک احترام کیا۔ بزرگوں سنا کہ کوئی دانہ گر جاتا تو وہ زمین سے زبان سے اٹھاتے، اتنا ادب ہوتا۔ اور ہم تو تبرک بس لنگر بجیا تو پھینک دے رہے، کدھر بھی پڑا ہوا ہے چاول، گھر میں لے کے آ رہے، نان کٹائی وہ بھی کدھر پھینک دے رہے، آدھی کھا رہے آدھی چھوڑ دے رہے۔ اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے۔ ہم جتنا ادب کریں گے اتنا مقام بلند ہوگا، جتنا ادب کریں گے۔ حضرت کعب بن ربیعہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ دیکھو ادب کا صلہ کیا رہتا، حضور جب بھی اٹھتے رات میں طہارت کے لیے، وضو کے لیے، وہ پانی پیش کرتے تھے۔ اس کا مطلب وہ رات میں سوتے نہیں تھے، حضور کب اٹھیں اور میں پیش کروں۔ نبی اکرم نے فرمایا ربیعہ خوب خدمت کرتے ہو، مانگو جو مانگنا ہے۔ دریائے رحمت جوش پر تھا، مانگو جو مانگنا ہے۔ اب صحابی رسول ہے، وہ کہتے کہ یا رسول اللہ غربت کی زندگی ہے، یا رسول اللہ باغ مل جائے، تو وہ جانتے تھے یہ تو دنیاوی نعمت ہے، نبی نے اشارہ کر دیا تو مل جائیں گے یہ سب آپ کے اشارے پر۔ ایک وہ چیز ہے جو نظروں سے پوشیدہ ہے، نہیں دیکھ سکتے، وہ حضور ہی دلوا سکتے ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ جو دنیا میں آپ سے آپ کی خدمت یہ حاصل ہے، جنت میں بھی مل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ان مرافقک فی الجنہ، یا رسول اللہ جو خدمت اور جو قربت آج نصیب ہو گئی آپ کی، کل جنت میں بھی نصیب ہو۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ ربیعہ تم کو یہ خدمت دے دی، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ مصطفیٰ دینے والے ہیں، مصطفیٰ عطا کرنے والے ہیں، وہ اور کوئی بڑی چیز اس سے بھی مانگتے تو دے دیتے، لیکن سب کچھ خدا سے مانگ لیا
تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ اب اس دعا کے بعد۔ اب یہ تو محبت کا تقاضا ہے، وہ محبت میں پوچھ لیے، لیکن فرمایا آقا نے بے شک ربیہ تمہیں جنت میں خدمت ملیں گی، لیکن یہ اس وقت ملیں گی جب تم کثرت سے سجدہ کرتے رہیں گے۔ تو پابندی بتا دی آقا نے۔ ہمارے تمہارے حق میں حضور کی شفاعت بے حق برحق ہے، لیکن ہم نبی کے نام لے اور نبی کے چاہنے والے بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم بولیں گے میں گانے بجاتا تماشا کروں گا، ناچ گانے کروں گا، فلمیں دیکھوں گا اور امید رکھیں گے حضور کی شفاعت کی، رسول اللہ کیسے ہماری طرف نظر کرم فرمائیں گے؟ اتنے سب گناہ جب لکھے جائیں گے تو پھر کیسے آپ کا سامنا کیسے کر پائیں گے رسول اللہ کا؟ تو یہ تو سوچیں ہم، تو ہم اس لائق ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے قیامت میں حاضر ہو، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو، تو اس کے لیے ضرور ہے کہ پکے غلام ہوں، اور غلامی کا ثبوت ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم نمازوں کے پابند ہو، سنتوں کے پابند ہو، ریاضتوں کے پابند ہو۔ یہ ضروری ہے۔ آج کے عنوان کا یہی پیغام تھا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کا سچا پیروکار بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔